السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ بھی حاضر ہے۔ ویڈیو کو لائک کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کریں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اور عشق دلکش از قلم راحہ خان، ایپیسوڈ نمبر 93، پارٹ 8۔ دلکش اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ بیڈ کے دوسری طرف تھا جہاں ابھی تک شہزل کا وجود محسوس ہوتا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے شہزل کا چہرہ ابھرا۔ اس کی نم آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی۔ آنکھوں کے پردوں پر ایک عرصہ پہلے کا منظر گھوم گیا۔ وہ اپنے کمرے میں دیوان پر بیٹھی اپنے ہاتھوں میں نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ یہ سب شوق اور سجاوٹ شہزل کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں آئے تھے۔ اسے خود سے محبت ہونا شروع ہوئی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم نیل پینٹ لگانے میں مصروف تھی کہ تبھی کوئی اس کے پیچھے آ بیٹھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دلکش چونکی نہیں، یہ لمس، یہ خوشبو وہ کیسے نہ پہچانتی۔ کیا کر رہی ہے میری دل؟ وہ عقیدت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے لب اس کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ نیل پینٹ لگا رہی ہوں مسز شاہ، دکھائی نہیں دے رہا؟ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں دل فریبی سے بولی۔ شہزل نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا، اسے بازو سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اسے موقع دیے بغیر اس کے ہونٹ پر عقیدت سے جھک گیا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ اسے اپنے قریب کرتے نرمی سے اس کی سانسیں بحال کر رہا تھا۔ دلکش کی شرٹ اس کی مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کا عقیدت بھرا لمس محسوس کر رہی تھی۔ شہزل بے تابی سے اسے اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ شہزل کا ایک ہاتھ دلکش کی کمر پر تھا، دوسرا اس کے بالوں میں سرک رہا تھا۔ دلکش کی رکتی سانسوں کو محسوس کرتے شہزل نے اسے آزادی بخشی۔ میرا دھیان ہر وقت آپ ہی کی طرف ہوتا ہے اور جانتی ہیں، جب مجھے یوں شاہ پکارتی ہیں تو آپ کے لب چومنا مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی باتوں پر دلکش بلش کر گئی۔ شہزل نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے محبت سے لبریز لہجے میں کہا، ویسے یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کر مجھے شاہ پکارتی ہیں جب آپ کا موڈ بنتا ہے۔ یہ میرے لیے گرین سگنل ہوتا ہے، ورنہ میرا دل کہاں اپنے دل کو پکارتا ہے۔ وہ مصنوعی تکلیف سے بولا، جیسے ہمدردی سمیٹ رہا ہو، جبکہ دلکش سرخ چہرے کے ساتھ اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ میری غلطی ہے، تمہیں پیار سے پکارنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ غصے سے بولی، جبکہ اس کا چہرہ شہزل کے بے باک ہاتھوں کی حرکت میں مزید سرخ ہو رہا تھا۔ پیار سے؟ پیار سے دیکھا ہے، میں تو وہی بول رہا ہوں۔ اچھا کچھ نہیں کہتا، یہاں تو سچ بولنے پر پابندی ہے۔ آخر بات اس نے قہقہہ لگاتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ ڈرامائی انداز میں بولتا ہوا بیڈ پر دلکش کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ دلکش نے فاصلہ بنانا چاہا تو شہزل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے جوڑ لیا۔ دلکش نے مصنوعی ناراضگی سے چہرہ موڑ لیا۔ یہ اعلان تھا کہ وہ ناراض ہے، اسے منایا جائے، مگر شاید شاہ صاحب کسی اور ہی موڈ میں تھے۔ وہ دائیں ہاتھ سے دلکش کو خود سے لگائے بیٹھا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ سے وہ دلکش کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ جو دوسری طرف موڑے بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی، وہ منائے گا، معافیا مانگے گا، مگر نہیں، شاہ صاحب کو بس ایک ہی کام کرنا تھا۔
دلکش نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شہزل کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اس نے دلکش کی کمر کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مگر وہ رکا نہیں۔ دلکش نے تڑپ کر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، مگر اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر جنونی سرگوشی کرنے لگا۔ آپ کی ہر ناز، ہر نخرہ سراخوں پر، بدلے میں چاہے مجھے ٹھوکروں پر رکھے، کوئی اعتراض نہیں، مگر دوبارہ میرا ہاتھ جھٹکا تو یاد رکھے گا آپ نے ابھی میری صرف سافٹ سائڈ دیکھی ہے۔ وہ غصے میں ہاتھ جھٹکتا ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دلکش نے خود کو کوسا۔ جانتی تھی کہ شہزل اس کا جھٹکنا برداشت نہیں کرتا، تو پھر ایسی حرکت کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ ناراض ہو گیا تھا، مگر وہ منا لے گی، یہی سوچ کر وہ رات کا انتظار کرنے لگی۔ دلکش اب حال میں لوٹ آئی تھی۔ وہ خوبصورت لمحات پیچھے رہ گئے تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے آدھے سرکے تھے اور باہر چاندنی خاموشی سے اندر جھانک رہی تھی۔ دلکش نائٹی میں بیڈ کے کنارے کھڑی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے، چہرہ دھلا دھلا، آنکھوں میں وہی ضد، وہی چاہت۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شہزل اندر آیا۔ اس کے قدم دلکش کو دیکھ کر رک گئے۔ نظر سیدھی دلکش پر جا ٹھہری۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ غصہ اب بھی آنکھوں میں تھا، مگر اس غصے کے نیچے دبی ہوئی طلب چھپی نہ رہ سکی۔ دلکش نے محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو نظر جھکائی، پھر پوری بے باکی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب بھی ناراض ہے؟ اس کی آواز نرم تھی، مگر لہجے میں دعوت چھپی ہوئی تھی۔ شہزل نے جواب نہیں دیا، صرف کوٹ اتارا، ایک طرف رکھا اور نظریں اس کے چہرے سے ہٹائے بغیر آگے بڑھا۔ دلکش نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، الٹا اس کے قریب آ گئی، اتنے قریب کہ سانسیں آپس میں الجھ گئیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرا جھٹکنا اچھا نہیں لگا، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ مگر یہ بھی تو جانتی ہوں نا کہ آپ مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے۔ شہزل کی جبڑیاں بھیج گئیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آواز بھاری تھی، خطرناک حد تک پرکشش۔ دلکش نے مسکرا کر نظریں اٹھائیں۔ ہاں، بالکل ہے۔ اگلے ہی لمحے شہزل نے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ یہ کھیل خود شروع کیا ہے آپ نے دل، اور اس کے کان کے قریب مزید بولا۔ دلکش نے پلکیں بند کر لیں۔ اور ختم بھی آپ ہی کریں گی۔ یہ جملہ آخری ضرب تھا۔ تمہیں منانا آتا ہے دل؟ وہ دھیمے مگر بھاری آواز میں بولا۔ دلکش
نے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی میں لیا۔ وہ خود کو اس کے قریب کر لیا۔ کیونکہ میں آپ کو جانتی ہوں شاہ، یہ نام، وہی نام جس نے ہمیشہ اس کے ضبط کو کمزور کیا تھا۔ شہزادی نے آنکھیں بند کی، پھر کھول کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ دلکش کی پیشانی اس کے سینے سے لگ گئی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ ناراض رہنا آپ پر جچتا نہیں، وہ آہستہ سے بولی، اور مجھ سے دور رہنا آپ کر بھی نہیں سکتے۔ شہزادی کے ہاتھ اس کی پشت پر آ گئے۔ لمس اب بھی قابو میں تھا، مگر احساس نہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں تم مجھ پر کیا اثر ڈالتے ہو۔ دلکش نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اگر اندازہ نہ ہوتا تو میں یوں آپ کے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ چند لمحے وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ لفظ کم تھے، احساس بے حد۔ شہزادی نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وعدہ کرو۔ وہ رکا۔ مجھ سے خود کو کبھی یوں الگ نہیں کرو گی۔ دلکش نے بغیر سوچے سر ہلایا۔ کبھی نہیں۔ یہ سن کر شہزادی نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ شہزادی کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے اسے اپنی آغوش میں جکڑ لیا۔ وہ لمس جو پہلے غصے سے بھرا تھا آہستہ آہستہ شدت میں بدلنے لگا۔ دلکش نے اس کی گرفت کا جواب اسی طرح دیا تھا۔ بغیر کسی جھجک، بغیر کسی ہچکچاہٹ، کمرے میں صرف سانسوں کی آواز رہ گئی تھی۔ وقت جیسے رک گیا ہو۔ شہزادی نے اس کی پیشانی کو چھوا، پھر آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئندہ وہ رکا، آواز نرم ہو گئی۔ یوں خود کو مجھ سے الگ مت کرنا۔ دلکش نے سر ہلایا۔ وعدہ۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ کی طرف لے گیا، اسے نرمی سے لٹایا۔ وہ محبت سے اس میں مدغم ہوا۔ چراغ کی روشنی مزید مدھم ہو گئی، پردے مکمل سرک گئے، باہر رات گہری ہوتی گئی۔ وہ دو وجود اندر دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے، ایسے کہ لفظوں کی ضرورت ہی نہ رہی۔ دلکش بیڈ پر سمٹی ہوئی تھی۔ شہزادی کا تکیہ اسے بازو میں بھی جکا تھا، جیسے اگر گرفت ڈھیلی ہوئی تو اس کی آخری نشانی بھی چھن جائے گی۔ تکیے سے اب بھی اس کی خوشبو آتی تھی، ہلکی سی مگر دل چیر دینے والی۔ اس نے چہرہ تکیے میں چھپا لیا، سانس اکھڑ گئی اور پھر وہ رو پڑی، ایسے جیسے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر رہا۔ تم وعدہ کر گئے تھے۔ آواز کپ کپائی، الفاظ ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے، کہ ناراض ہو کر بھی کبھی اتنے دور نہیں جاؤ گے۔ اس نے تکیے کو زور سے سینے سے لگایا، جیسے یہ تکیہ نہیں شہزادی ہو، جیسے ابھی وہ بازوؤں میں آ جائے گا، کہے گا بس دل میں یہی ہوں۔ مگر کمرہ خاموش تھا، حد سے زیادہ خاموش۔ دلکش نے آنکھیں بند کی تو رات کے وہ لمحے، وہ ہنسی، وہ ناراضگی، وہ ماننا، سب ایک ایک کر کے اس کے اندر اترنے لگے۔ وہ سب جو اب صرف یادیں تھیں۔ اگر معلوم ہوتا کہ یہ سب آخری ہے۔ اس کی سستی کمرے میں گونجی، جو کبھی ہاتھ نہ جھٹکتی، کبھی ضد نہ کرتی۔ مگر وقت نے اسے کوئی موقع نہیں دیا۔
شہزاد جا چکا تھا، صرف کمرے سے نہیں، اس دنیا سے۔ دلکش نے تکیے کو چوم لیا، وہی جگہ جہاں اکثر وہ سر رکھتا تھا۔ وہ اس بار اس کا رونا بے آواز نہیں تھا، وہ رو رہی تھی، کیونکہ اب منانے والا کوئی نہیں تھا، ناراض ہونے والا کوئی نہیں تھا، خوشا کہہ کر پکارنے جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، صرف یادیں تھیں اور یہ خالی بیڈ جس پر دلکش اکیلی تھی۔ صبح کی روشنی خانولہ کے پردوں سے اندر سرک رہی تھی، مگر ایزل کی آنکھوں میں رات ابھی تک ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی۔ وہ دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا۔ بس ایک کلاس ہے، خود کو سنبھال لو ایزل، اس نے خود سے کہا۔ وہ گلے میں اسکارف درست کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج خاموشی نہیں، حساب ہونے والا ہے۔ لیکچر ہال میں غیر معمولی سرگوشیاں تھیں۔ شمشیر شاہ کا مضمون سخت سمجھا جاتا تھا اور آج گریڈز اناؤنس ہونے والے تھے۔ شمشیر ہال میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، صرف ایک ٹھنڈی بے رحم سنجیدگی۔ اس نے فائل کھولی، چشمہ درست کیا اور بولنا شروع کیا۔ گریڈز ڈونٹ لائی، پیپل ڈو۔ طلباء کے دل دھڑکنے لگے۔ سم آف یو تھنکس ایورس ڈیزرو مرسی، وہ بولا۔ بٹ آئی بلیو پرفارمنس ڈیزرو ٹروتھ۔ ایزل کی سانس اٹک گئی۔ شمشیر نے نام پکارنے شروع کیے، ایک کے بعد ایک، کسی کو اے، کسی کو بی۔ پھر اس کی آواز ٹھہری، مس ایزل۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ ایزل نے سر اٹھایا۔ شمشیر نے اسے دیکھا اور اس بار نظریں نہیں چرائیں۔ یور پیپر واز ایوریج، وہ بڑے سکون سے بولا۔ وچ از ڈس اپوائنٹنگ کنسیڈرنگ یور پوٹینشیل۔ ایزل کے ہونٹ لرزے۔ سی گریڈ، وہ صاف صاف بولا۔ سٹ۔ کمرے میں جیسے سانس رک گئی۔ ایزل کے کانوں میں شور گونجنے لگا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ سر، اس کی آواز بھری مگر مضبوط تھی۔ میں آئی آسک واٹ ایگزیکٹلی واز مسنگ؟ شمشیر نے قلم میز پر رکھی۔ کلیئرٹی، وہ بولا، اینڈ کریج۔ یور آنسرز ویر hesitant like someone afraid to own their choices۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر آواز نہیں ٹوٹی۔ Sometime hesitation comes from lose, not luck for intelligence، اس نے کہا۔ شمشیر کے چہرے پر ہلکی سی سختی آئی۔ Lose is not an excuse in academics، وہ بولا۔ Or in life۔ Sit down, Miss Hazel. This discussion is over۔ ایزل بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا یہ گریڈ نہیں تھا، یہ سزا تھی۔ کلاس ختم ہوئی، طلباء نکلنے لگے مگر ایزل وہیں بیٹھی رہی۔ شمشیر فائل سمیٹ رہا تھا۔ سر، ایزل کی آواز گونجی۔ شمشیر رکا۔
مگر مرا نہیں۔ Say it quickly، وہ بولا۔ I don't have time for emotions۔ ایزل کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف تھکن تھی۔ میں یہ کلاس چھوڑ رہی، اس نے صاف کہا، پرماننٹلی۔ شمشیر نے آہستہ سے سانس لیا، پھر پلٹا۔ رننگ اوے اگین۔ اس کی آواز طنزیہ تھی۔ سیمز ٹو بی یور اسپیشلٹی۔ ایزل مسکرائی، ایک کڑوی مسکراہٹ۔ نہیں، وہ بولی، یہ بھاگنا نہیں ہے، یہ خود کو بچانا ہے۔ شمشیر ایک قدم آگے آیا۔ ایڈوکیشن ڈزنٹ بینڈ فار بروکن ہارٹس، وہ بولا۔ If you leave, don't expect sympathy۔ ایزل کی آنکھیں چمکی۔ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، وہ بولی۔ مجھے بس وہ کلاس نہیں چاہیے جہاں میرا درد گریڈنگ کرائٹیریا بن جائے۔ شمشیر کے جبڑے سخت ہوئے۔ کیئرفل مس ایزل، وہ بولا۔ ایکویشنز نیڈز پروف۔ ایزل نے گہری سانس لی۔ پروف؟ وہ ہنس دی۔ کبھی کبھی پروف گریڈ شیٹ میں نہیں، آنکھوں میں ہوتا ہے، اور آپ کی آنکھیں کل سے چیخ رہی ہیں۔ ایک لمحے کو شمشیر خاموش ہو گیا۔ سائن دے وڈراول فارم، وہ سرد لہجے میں بولا، اینڈ ڈونٹ کم بیک ایکسپیکٹنگ ایکسیپشنز۔ ایزل نے سر ہلایا۔ میں ایکسیپشنز نہیں مانگتی، وہ بولی۔ میں بس یہ مان لیتی ہوں کہ کچھ رشتے، کچھ کلاسز وقت پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ پلٹی، دروازے پر رکی۔ سر، وہ آخری بار بولی۔ کبھی کبھی خاموش رہنا ظلم نہیں ہوتا، مگر غلط وقت پر سچ بولنا سب سے بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اور وہ چلی گئی۔ شمشیر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ کلاس خالی تھی۔ اسے فائل بند کی، مگر دل میں شور تھا۔ اتنا بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ بڑبڑایا، اتنی آسانی سے چلی گئی۔ اچانک اسے محسوس کیا، انتقام کا یہ وار سامنے والے کو نہیں، خود اسے زخمی کر گیا تھا۔ ایزل کے کلاس چھوڑنے کی خبر شمشیر کے لیے صرف ایک اطلاع نہیں تھی، یہ ایک چنگاری تھی جو اس کے اندر برسوں سے دبی ہوئی وحشت کو کھول گئی۔ وہ تیز قدموں سے یونیورسٹی کے اسٹاف بلاک کی طرف بڑھا۔ اسلام آباد نظر کچھ نہیں، بس ایک ہی خیال، ایزل چلی گئی۔ کیبن کا دروازہ اسے اتنی زور سے بند کیا کہ شیشے کانپ گئے۔ اگلے ہی لمحے مٹھی دیوار پر لگی۔ ہڈیوں میں درد اترا، مگر دماغ میں اس سے کہیں زیادہ شور تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہانپتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹیبل پر رکھا فائل اسٹینڈ اس نے ایک چھٹے پر زمین پر دے مارا۔ کاغذات بکھر گئے، جیسے اس کی زندگی کلاس چھوڑ دی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسا، میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے۔ کرسی کو اس نے لات ماری، وہ گھومتی ہوئی جا لگی۔ تم سمجھتی ہو تم یوں چلی جاؤ گے مجھے فرق نہیں پڑے گا؟ اس کی آواز اب چیخ بن چکی تھی۔
تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے ایزل؟ وہ میز کے پیچھے گیا، دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑا اور زور سے جھنجھوڑ دیا۔ تم نے مجھے چھوڑا نہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے چیلنج کیا ہے۔ آئینے میں اس کی اپنی شکل اسے اجنبی لگی، آنکھیں سرخ، جبڑا سخت، سانس بے قابو۔ تمہیں لگتا ہے میں خاموش رہوں گا؟ وہ آئینے کی طرف جھکا۔ میں وہ مرد نہیں ہوں جو چیزیں کھو کر بیٹھ جائے۔ میز پر رکھا موبائل اس نے اٹھایا، ایزل کا نام کھولا، پھر رک گیا چند لمحے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ نہیں، وہ آہستہ بولا مگر لہجے میں زہر تھا۔ میں تمہیں واپس بلاؤں گا نہیں ایزل۔ اسے موبائل میز پر پٹک دیا۔ میں تمہیں مجبور کروں گا واپس آنے پر۔ وہ کمرے میں چکر لگانے لگا جیسے پنجرے میں بند درندہ۔ یہ یونیورسٹی، یہ شہر، یہ خاموشی، میں سب کچھ تمہارے لیے تنگ کر دوں گا۔ وہ رکا، آنکھیں بند کی۔ ایک لمحے کو شیزر کا خیال آیا، اگلے ہی لمحے نفرت نے جگہ لے لی۔ تمہاری ہر ضد، ہر فیصلہ، وہ غرایا، میں توڑوں گا۔ دوبارہ اس کی ہنسی نکلی، وحشت سے بھرپور، مگر وہ ہنسی پاگل پن کی تھی۔ تم واپس آؤ گی ایزل؟ وہ سرگوشی میں بولا، چاہے تمہاری مرضی سے نہیں۔ کیبن میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ سکون نہیں تھا، یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اسی لمحے شمشیر نے فیصلہ کر لیا تھا، اب محبت نہیں رہی تھی، یہ قبضہ تھا۔ قبضہ چیزیں مانگتا نہیں، چھین لیتا ہے۔ شمشیر اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ سورج کی ہلکی روشنی یونیورسٹی کے لان میں پڑ رہی تھی، مگر اس کے دل کے اندر طوفان چل رہا تھا۔ اس کی نظر ہر کلاس روم کے دروازے پر جم گئی۔ ایزل کا چہرہ، اس کی آنکھیں، ہر حرکت، ہر سانس، وہ سب اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایزل ابھی بھی دل کے زخم کے ساتھ اکیلی کھڑی ہے، اور یہی لمحہ تھا جب وہ اپنا اگلا قدم اٹھائے گا۔ شمشیر نے ایک قدم بڑھایا، آہستہ مگر پختہ لہجے میں بولا، ایزل تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کلاس چھوڑ کر؟ یہ تمہاری تعلیم کا وقت ہے اور تم اسے کیوں ضائع نہیں کر سکتی؟ یہ تمہارے مستقبل کے نہیں بلکہ تمہارے اپنے لیے بھی خطرناک ہے۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ اپنی کلاس چھوڑنا سمجھ آتا تھا، مگر وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہر کلاس چھوڑ کر اپنی پڑھائی کو روک دے۔ ایزل نے سر جھکایا، لیکن وہ خاموش نہیں رہی۔ میں بھی اس قابل نہیں ہوں کہ پڑھائی کر سکوں، مجھے کچھ وقت چاہیے سر۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھیں نم تھیں، لیکن اس کا موقف مضبوط تھا۔ شمشیر آگے بڑھا، قدموں کی دھڑکن اس کے عزم کو ظلم ظاہر کر رہی تھی۔ وقت، ایزل تم سمجھتی ہو کہ وقت تمہارے جذبات کے لیے رکے گا؟ یہ دنیا تمہارے دل کے ٹوٹنے کا انتظار نہیں کرے گی۔ تم نے جو چھوڑا ہے وہ واپس آنا ہی پڑے گا۔ میں یہ خود دیکھوں گا کہ تم کلاسز جوائن کرو یا نہیں۔
یہ صرف تمہاری تعلیم کا مسئلہ نہیں بلکہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، اور میں یہ فیصلہ تمہارے لیے آسان نہیں چھوڑوں گا۔ ہیزل نے آنکھیں اوپر کیں۔ اس کے چہرے پر خوف اور غصہ دونوں کا ملا جلا اثر تھا۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میرے لیے نہیں بلکہ میرے دل کے لیے ظلم ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں ابھی ٹھیک نہیں ہوں؟ شہزل کے جانے کے بعد میری دنیا ٹوٹ گئی ہے، اور آپ مجھے دوبارہ اس دنیا میں زبردستی واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ شمشیر کے ہونٹ کانپنے لگے، لیکن اس کے لفظ اور زیادہ مضبوط ہوئے۔ شہزل کا نام اسے زہر سے بھی برا لگا تھا۔ ہیزل، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں مجبور کر کے تمہیں بچا رہا ہوں۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تم اکیلے ٹوٹ کر رہ سکتی ہو، میں بتا دوں، تم یہ سب کچھ کر کے بھی تنہا نہیں رہ سکو گی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے ہوں کہ تمہیں اپنی زندگی کی ذمہ داری لینے کا حوصلہ ہے یا نہیں، اور اگر تم نے خود واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا تو میں تمہیں خود واپس لا کر یہ دکھاؤں گا کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے جذبات بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ہیزل کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے قدم پیچھے ہٹائے، مگر شمشیر اس کے قریب آ گیا۔ جیسے تم سوچو، تم رکنا چاہتی ہو، تم ہارنا چاہتی ہو، لیکن یہ زندگی تمہارے لیے رکی نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے اندر کی طاقت کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اور میں یہ دیکھوں گا کہ تم اسے اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ کیسے سنبھالو گی۔ اگر تم نے سوچا کہ میں صرف تمہارے لیے پاگل ہوں تو جان لو، میں خود بھی اپنا دل پتھر کر کے کھڑا ہوں، اور تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں یہ سبق لینا ہوگا کہ زندگی میں درد کو برداشت کیے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہیزل کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں نم تھیں اور دل تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی شمشیر صرف ظالم نہیں بلکہ جنونی ہے، لیکن اس کے الفاظ میں ایک کڑوا سچ اور محبت بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن دل کے اندر کچھ ہل رہا تھا۔ شمشیر نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنی آنکھیں سخت کر کے کہا، تم جتنی دیر بھی کرو، کتنی بھی دور بھاگو، میں نہیں دیکھ سکتا کہ تم اپنے آپ کو ٹوٹا چھوڑ دو۔ تم واپس آؤ گی، کلاس جوائن کرو گی، یہ سب تم خود کرو گی۔ یہ میری شرط نہیں، تمہاری زندگی کا اصول ہے۔ میں تمہیں خود مجبور کروں گا، اگر ضرورت پڑی تو ہر طریقہ اختیار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں دوبارہ ٹوٹے دل کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ چھوڑوں گا۔ ہیزل کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کچھ نکلا، آنکھوں میں خوف، احترام کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شمشیر اپنے وعدے میں جیتتا جا رہا ہے، اور وہ خود بھی پتھر جیسے مضبوط ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ شمشیر کی نظریں ابھی تک اسی کے اوپر تھیں، اس کے اندر ایک جنونی شدت جا رہی تھی جو صرف ہیزل کے راستے میں آنے ہر رکاوٹ کو ختم کر سکتی تھی۔ یہ صرف زور و اقتدار کی بات نہیں تھی، بلکہ